اس کتاب اعمال پر مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور مقربون سے مراد صرف فرشتے ہی نہیں، مقرب لوگ بھی ہوتے ہیں. یعنی ابرار کے اعمال ناموں کو جو نیک روحیں، مقرب روحیں وہاں پہنچ چکی ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی رہتی. یعنی ہمارے روز کے اعمال نامے اوپر جاتے ہیں نا، کہیں پڑھا آپ نے؟ اوپر جاتے ہیں نا، کہاں جاتے ہیں؟ لفی علیین، علیین میں پہنچ رہے ہیں. اچھا اب آپ فوت ہوں گے تو وہ بھی روحیں کہاں پہنچ جائیں گی نیک انشاءاللہ؟ علیین میں. اب کیا ہے کہ وہ وہاں دیکھ دیکھ کے اس کو خوش ہو رہے ہوں گے. ایک معنی یہ بنتا ہے یشہدہ، حاضر ہوں گے اس کے پاس کون؟ المقربون، مقرب لوگ. اور شہداء کی روحیں جنت میں فوراً پہنچتی ہیں. پڑھا نا پیچھے آپ نے؟ کس شکل میں؟ پرندوں کی شکل میں. کہاں بیٹھتی ہیں؟ کہاں رہتی ہیں؟ قندیلوں میں گھومتی پھرتی ہیں جنت میں، پھر آ کے قندیلوں میں بیٹھ جاتی ہیں روحیں. اچھا وہیں پر اعمال نامہ بھی کہیں جا کے سجائے جاتے ہیں، خوبصورت اعمال اچھے اچھے وہاں جا کے. اب کیا ہے کہ یہ جو مقرب ہیں، مثلا شہداء کی روحیں ہیں یا اور اچھے مقرب لوگوں کی، یہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. شاہدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز پہ حاضر ہونا، اس کو دیکھنا، اس کا گواہ بننا. تو وہ اس کو دیکھتے ہیں، خود اپنے بھی دیکھتے ہوں گے، اوروں کو بھی دیکھتے ہوں گے کتنے اچھے اچھے عمل پڑے ہیں یہاں. یعنی جیسے آپ ڈیوٹی فری شاپ میں، ایئرپورٹ پہ خوبصورت چیزوں کو صرف دیکھتے رہتے ہیں، چاہے خریدیں یا نہ خریدیں، آپ کی اپنی یا کسی اور کی، دیکھتے رہتے ہیں. یعنی کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو خوبصورت ڈیکوریٹڈ چیزوں کو آپ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اب یہ جو نیک اعمال ہیں، یہ نیک شکلوں میں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن انسان کے ساتھ قبر میں بھی ہوگا. کس شکل میں؟ خوبصورت انسان کی شکل میں. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے صدقہ خیرات کس شکل میں ہوگی، نمازیں کس شکل میں ہوگی. اور آپ کو پتا ہے کہ جو نماز ٹھیک نہیں پڑھی جاتی وہ اس کی کیا شکل ہوتی ہے؟ اندھی بہری، اور انسان کے منہ پہ ماری جاتی ہے، تطفیف والی نماز جو ہوتی. تو جتنا اچھا خوبصورت عمل ہے، معلوم نہیں وہ کس خوبصورت شکل میں وہاں رکھا جاتا ہے. اچھا ہمارے ذہن میں تو اعمال نامے کی تصویر یہی ہے نا کہ وہ پھٹی پرانی کاپیاں جو بھر بھر کے کہیں رکھی ہوئی ہیں، جیسے ہم اپنے سٹور میں لکھ لکھ کے، جو کتاب بہت زیادہ لکھتے ہیں تو پرانی بھی ہو جاتی ہے نا لکھتے لکھتے، تو پھر وہ اتنی اس کی حالت بگڑ جاتی ہے تو وہ بند کر کے پھر رکھ دیتے ہیں اور ہم جا کے سٹور کھولیں. اچھا یہ ہمارا اعمال نامہ، ایسا اعمال نامہ وہاں نہیں. وہاں نیک اعمال بہت کرینے سے خوبصورت کہیں اللہ نے رکھے ہیں، اور مقربون ان کو دیکھ بھی سکتے. اب یوں لگتا ہے جیسے ہر ایک کی ایکسس نہیں ہے، صرف مقربون کی بات ہو رہی ہے یہاں کہ مقربون اس کو دیکھ پاتے. اللہ جانتا ہے کہ کس خوبصورت شکل میں. بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کتاب مرقوم، اعمال جو ہے وہ وہی انسان کی جنت ہے یا جہنم ہے. تو نامہ اعمال کیا ہے؟ کتاب مرقوم ہے، علیین میں ہے، اور مقربون اس کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہیں جاتے ہیں. اور پھر جن کی روحیں وہاں پہنچ جاتی ہیں وہ وہاں اس کو دیکھتے ہوں گے. اور سب نہیں تو مقربون جو ہیں وہ ان کو، یعنی ایک منظر ہے نا. دیکھیے اس کو ایگزیبیشن سمجھیے. اگر کسی نے بہت اچھا پینٹ کیا ہو، آرٹسٹ نے بہت خوبصورت تصویریں بنائی ہوں، تو پھر وہ کیا کرتے؟ ایک دن ایگزیبیشن کرتے ہیں نا، پھر کیا کرتے؟ ڈسپلے پہ ہوتی ہے نا وہ، پھر جاتے ہیں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں یا نہیں. ٹکٹ بہت بڑا ہوتا ہے، ہر ایک نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے. جو اگر وہاں پہنچتے ہیں، یا یہ اگر ٹیگڈ ہے، مرقوم ہے، یہ فلاں کا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں کیونکہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وہاں منظر کیا ہے. تو مرقوم کا جو لفظ ہے نا، آپ نے اصحاب الرقیم نہیں پڑھا تھا پیچھے؟ کتبے والے، ٹیگڈ، یہی معنی ہے. کتاب ہے ٹیگڈ، ٹیگ لگی ہوئی، کتبہ لگا ہوا ہے اوپر، نشان لگا ہوا ہے. اللہ ہی جانے کس چیز کا لگا، کیا لگا ہوا ہے. لیکن میں تو صرف آپ کو الفاظ کھول کے بتا رہی ہوں، یہ چند ایک احادیث جو ان معنوں کو سپورٹ کرتی ہیں. اب یہ ہر ایک امیجنیشن ہے نا کہ کوئی کیسا ہے اور وہ کیسے دیکھ رہا ہے نا اس کو. بعض لوگ اتنے جو خراب ہوں گے نا، ان کی مصیبت دوسروں پہ پڑے، کہیں گے ہم خود مصیبت میں، تو تمہاری وجہ سے ہم اور زیادہ مصیبت میں آ گئے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا کھول کھول کے کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا اور ہم اپنے عمل اچھے سے اچھے کریں، محسنین میں شامل ہو. کاموں کو بس ایسے ہی ادھر ادھر کر دینا، اور خاص طور پہ قرآن پڑھتے وقت کوئی شوق نہ رکھنا اور بس چل چلاؤ کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اتنا شوق ہونا چاہیے کہ ایک ایک چیز ہے وہ بہت اچھی طرح خوبصورتی سے ہم کو سمجھ آئے، اور پھر اس سب سے بڑھ کر ہم اس پر عمل بھی کر سکیں. یعنی ایکسیلنٹ ورک ہو، ایکسیلنٹ قسم کی بہترین اعلیٰ ترین درجے کی نیکیاں ہوں.
نیکی کے معاملے میں چھوٹے موٹے پہ نہیں راضی ہوا کرے کہ چلو یہ بھی کافی ہے ہمارے لیے. تو یشہدہ المقرب. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسانوں کو کتنی خواہش ہوتی ہے ہمارا کوئی اچھا کام دیکھ لے. یہاں نہ دکھاؤ، وہاں دیکھا جا رہا ہے. وہاں پہنچے گا تو وہاں سب دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا یہ فلاں کی نیکی ہے، یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں کا کارنامہ ہے، فلاں نے اتنا اچھا کام کیا. یشہدہ المقربون. اور ویسے اگر انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی ہیں تو مقربون جو ہے وہ نیک اعمال سے محبت کرتے ہیں اور وہ وہاں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور وہاں ان کی کیئر کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی میوزیم میں کیئر ٹیکر جو ہوتے ہیں ایک ایک چیز اور بیچ میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. کوئی کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو روکتے ہیں کہ یہ تم نہیں کرو، اور پھر یہ واچ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی چیز خراب تو نہیں ہو رہی، کسی چیز کا رنگ تو نہیں بدل رہا، کوئی چیز پرانی تو نہیں ہو رہی، ضائع تو نہیں ہو رہی. تو اسی طرح اللہ نے ان اعمال کو اتنی فوقیت اور اتنی فضیلت بخشی ہے کہ مقرب اس پر مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جو جا کے ان کی حفاظت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سکور دیکھتے رہتے ہوں کتنے زیادہ ہو رہے ہیں، کم تو نہیں ہو رہے، اوہو اس نے تو اپنا ضائع کر دیا اور وہ تو اس کا تو یہاں سے نام ہی نکل گیا. کیونکہ جیسا جیسا انسان ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ ایک شخص تھا، رجال اس کا نام تھا. تو وہ مدینہ میں رہا تھا کچھ عرصہ اور اس نے بہت کچھ پڑھا لکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک پیشن گوئی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یعنی کہ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ تم میں سے ایک ایسا ہے کہ جس کے ابھی بظاہر اعمال بہت اچھا ہے مگر وہ اہل نار میں سے ہے نا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سب کو دیکھتا رہا، آخر ایک وقت آیا جب میں اور رجال صرف بچا اور سب فوت ہو چکے تھے. تو مجھے ہمیشہ اپنے بارے میں ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں وہ تو نہیں جس نے اتنا علم حاصل کیا اور کہیں میرا انجام ایسا نہ ہو. تو بہرحال جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ اس کے ساتھ مل گیا. تو جب انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو ہے وہ سچ ہو گئی. یو نیور نو کہ ایک شخص پڑھ لکھ کے کہاں تک پہنچ جائے اور جا کے کہاں وہ اسلام کے خلاف ساری چیزیں استعمال کرنے لگے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، کچھ لوگ اتنا کچھ پڑھتے ہیں دین کے بارے میں اور پھر اس کو دین ہی کے خلاف استعمال کرنے لگتے ہیں اور اسلام ہی کو نقصان دینے لگتے ہیں اور جھوٹے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر الٹا اس سارے کاز کو نقصان دیتے ہیں. تو یہ نیور ہوتا. اللہ سے ہمیشہ مدد مانگنی چاہیے اور ایسے شر سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے کہ پڑھ لکھ کے ہم بگڑیں اور پڑھ لکھ کے ہم ان پڑھ کریں اس کو، اور ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں کہ جو اس دین پر عمل کرنے کی بجائے الٹا اس کا نام بدنام کرے. تو اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ انسان کی آخر کہاں لگتی ہے. بہرحال علیون جو ہیں وہ ابرار کی روحوں کی جگہ بھی ہے اور نیکی کے رجسٹر بھی وہیں ہیں اور مقربون وہاں حاضری دیتے رہتے